دیوبند سے ہاں پیار ہے، دیوبند سے ہاں والہانہ پیار ہے۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القصد تقتل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات اساتذہ کرام اور رفقائے کرام، اگر اسلام کے تمام احکامات اور اوامر و نواہی میں غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو ہر حال میں اعتدال اور میانہ روی کا حکم دیتا ہے۔ اسلام ایسا پاکیزہ مذہب ہے جو دینی، اخلاقی، معاشرتی اور معاملات کے ساتھ ساتھ زندگی کے تمام گوشوں میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام نے میانہ روی کی تعلیم دے کر اس کے کثیر فوائد بیان فرمائے ہیں اور کسی بھی معاملے میں افراط و تفریط کا شکار ہونے کو قابل مذمت قرار دیا ہے۔ اخلاقیات و عبادیات، اخلاقیات و سیاسیات، غرض یہ کہ اسلام نے ہر شعبے میں اعتدال اور میانہ روی کی تلقین کی ہے اور افراط و تفریط سے روکا ہے۔ سامعین گرامی، جب ہم اعتدال اور میانہ روی کی اہمیت کے لیے قرآن کی وقت قدری کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 143 میں اعتدال کو امت محمدیہ کا انفرادی قرار دیتے ہوئے قرآن کہتا ہے: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور کھانے پینے میں میانہ روی کی تلقین کرتے ہوئے سورہ اعراف آیت نمبر 31 میں اللہ کہتا ہے: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 29 میں سخاوت و عیالی میں اعتدال و میانہ روی کا حکم دیتے ہوئے قرآن کہتا ہے: وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال خرچ کرنے میں میانہ روی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ مال خرچ کرنے میں میانہ روی اللہ کے منتخب بندوں کا عمل ہے۔ اس کے مقابلے میں فضول متی اور کنجوسی ایسے اوصاف ہیں جو مسلمان کی شان کے لائق نہیں۔ چنانچہ سورہ فرقان آیت نمبر 67 میں اعتدال کو مومن کی شان قرار دیتے ہوئے فرمایا: وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ آگے بڑھی سورہ فرقان آیت نمبر 19 میں قرآن کریم نے چار بات اور لوگوں کے لیے اعتدال کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا: وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ۔ صرف یہی نہیں بلکہ قرآن کریم نے چار اعتدال اور میانہ روی کی اہمیت کو متعدد مقامات پہ اجاگر کیا ہے۔ وہی راہ اعتدال طلب کرنے کی ہدایت کی جانب فرمائی ہے، جیسا کہ سورہ واقعہ آیت نمبر 5 میں ارشاد ربانی میں اهدنا الصراط المستقیم۔ اسی طرح سورہ انعام آیت نمبر 154 میں راہ اعتدال کی اتباع کا تاکیدی فرمان ان الفاظ میں جاری کیا ہے: وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ سامعین باتوں کی آیات قرآنیہ کے بعد جب ہم نتیجہ احادیث کا رخ کرتے ہیں تو ہمیں بے شمار احادیث نبویہ اعتدال
سمع